الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخر كلامنا انتہائی صد قابل احترام قابل قدر دوستو بزرگوں، اعمال برکت کا ذکر چل رہا تھا، ان اعمال کا ذکر چل رہا تھا جن کو اختیار کرنے سے ہمارے رزق میں، ہمارے عمر میں، ہماری جان اور مال میں برکتیں پیدا ہوں گی۔ نمبر 1 تقوی اختیار کرنا، نمبر 2 کثرت سے استغفار کرنا، نمبر 3 توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، نمبر 4 والدین کی خدمت کرنا، نمبر 5 ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور نمبر 6 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ان 6 اعمال سے متعلق تفصیلی گفتگو الحمدللہ ہو چکی۔ برکت کے اعمال میں سے 7واں بڑا اور اہم ترین عمل ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر اتنی نعمتیں برسائی ہیں، اتنی نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، اگر انسان اس کو شمار کرنا چاہے تو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے وجود میں غور کرے، آسمان و زمین میں غور کرے، چرند پرند میں غور کرے، اگر انسان غور کرنا شروع کر دے تو صبح سے شام ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں ہو سکے گا۔ اب اگر انسان چاہتا ہے اللہ کی یہ نعمتیں میرے پاس باقی رہیں اور ان میں برکت پیدا ہو، ان میں اضافہ ہو، اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان موجودہ نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ میں ضرور ضرور ان نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اس سے پتہ چلا وہ نعمتیں بڑھیں گی بھی، موجود بھی رہیں گی، ان میں برکت بھی ہوگی۔ تو 3 وعدے اللہ نے کیے، ایک وعدہ صراحتاً، 2 وعدے اشارتاً شکر کرنے پر، کہ تم شکر کرو جیسے کہ شکر کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے 3 وعدے کیے، 2 اشارتاً کیے کہ نعمت بچ جائے گی، ضائع نہیں ہوگی، اس میں برکت ہوگی، اور نمبر 3 اس میں اضافہ ہوگا۔ تو بہرحال اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری نعمتیں برکت والی بن جائیں، ان میں بڑھوتری آ جائے، شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی گھر والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا، آپ بتائیے
گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ اس عورت نے شکوے شکایت شروع کر دی. کس کی؟ ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ جی گزارا نہیں ہو رہا، جی یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا، جس سے عورتوں کی عادت ہوتی ہے ناشکری کی. انہوں نے ناشکری شروع کر دی. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کو پیغام دیا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آ جائیں ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نے سارا واقعہ سنایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ آنے والے میرے والد تھے اور مجھے حکم دے کر گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں، دوسری عورت لے آؤں، تو لہٰذا ان کے حکم کی تعمیل میں آج میں تجھے طلاق دے رہا ہوں. پھر کچھ عرصے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ گھر میں آئے اور حال احوال دریافت کیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے. اب یہ جو دوسری بیوی تھی یہ بڑی نیک سیرت تھی، بڑی شکر گزار بندی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے سسر سے کہنے لگی کہ بہت اچھا گزر بسر ہو رہا ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہر قسم کی نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ کہنے لگی گوشت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پینے کو پانی کی نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہوں، جب آپ کے شوہر آئیں تو ان کو پیغام دے دینا کہ اپنی چوکھٹ برقرار رکھ. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے کہا، پورا واقعہ سنایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے وہ آنے والے میرے والد تھے اور مجھے پیغام دے کر گئے ہیں کہ میں تجھے اپنی نکاح میں باقی رکھوں، تجھے نہ چھوڑوں. اب ایک عورت ناشکری کری، دوسری عورت نے شکر گزاری کی. جس نے ناشکری کی نبی کی زوجیت سے نکل گئی. نمبر 2، خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی بننے کا شرف حاصل نہیں ہوا. کتنی محرومی، دنیا کی نعمتوں سے تو محرومی ہوئی. ایک جلیل القدر پیغمبر کی بیوی نہ بنی. اگر وہ جلیل القدر پیغمبر کی بیوی رہتی تو جنت میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام داخل ہوتے ان کا ہاتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا، اس شان اور پروٹوکول سے جنت میں جاتی. لیکن ناشکری نے سارے کیے پر پانی در دیا. ناشکری کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجیت سے بھی نکل گئی اور خاتم الانبیاء کی دادی ہونے کا اعزاز حاصل نہیں ہوا. دوسری بیوی جو شکر گزار تھی ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجیت بھی ملی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کی دادی ہونے کا شرف بھی حاصل ہو گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. جب شکر گزاری ہوتی ہے نعمت بڑھتی ہے، نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت باعث برکت ہو جاتی ہے. ناشکری ہوتی ہے تو وہ نعمت انسان کی چھن جاتی ہے. اس لیے کوشش کرے نعمتوں پر شکر ادا کرے، ناشکری سے بچے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کے ناشکرہ ہونے کا ذکر بڑے عجیب انداز میں کیا اور گویا کہ انسان کو جھنجھوڑا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں گھوڑوں کی قسم کھا کے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑتے رہتے ہیں ہانپ کر، ان گھوڑوں کی قسم جو اپنے کھروں سے آگ سلگاتے ہیں، ان گھوڑوں کی قسم جو میدان میں گھس جاتے ہیں اور پھر ایسا لڑتے ہیں کہ غبار بھی اڑا دیتے ہیں، صبح کے وقت حملہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسمیں کھا رہے ہیں. کیوں؟ انسان کو جھنجھوڑتے ہیں اللہ کریم، انسان کو غیرت دلاتے ہیں. انسان دیکھ گھوڑا اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اتنا دوڑ رہا ہے کہ ہانپ اٹھا، اپنی ساری کوشش اس نے کر دی. دیکھ گھوڑے نے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے ایسا تسلسل اختیار کیا، ایسی ہمیشگی اختیار کی کہ اس کے کھروں سے آگ سلگ رہی ہے. دیکھ انسان گھوڑے نے
اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، صبح بھی میدان میں نکل رہا ہے، شام بھی میدان میں نکل رہا ہے، اس کا مالک چند دانے ڈالتا ہے، پانی کے چند گھونٹ دے دیتا ہے، لیکن گھوڑا کیسا وفادار ہے، وہ سوچتا ہے میرا مالک مجھے دانا پانی دے رہا ہے، اس کے لیے نکلوں گا، دوڑوں گا، اپنی صلاحیتیں لگا دوں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے، ایک گھوڑے سے بھی وفا حاصل نہیں کرتا، ایک گھوڑے سے بھی سبق حاصل نہیں کرتا۔ اللہ کریم اس کو بلاتے ہیں 5 وقت نمازوں کے لیے، یہ گھوڑا سے نصیحت حاصل کر لے، اب ایک گھوڑا تو صبح بھی نکل رہا ہے، شام بھی نکل رہا ہے، انسان فجر میں سویا ہوا ہے، انسان ظہر میں نہیں آ رہا، انسان عصر میں کاروبار میں مشغول ہے، مغرب اور عشاء اس نے ایسے ہی چھوڑ دی۔ تو اللہ کریم ناشکر انسان کا شکوہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ناشکری ایک ایسی بیماری ہے، نمبر 1 بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب انسان ناشکری کرتا ہے، جو نعمت ہوتی ہے وہ بیائی نہیں چھن جاتی، وہ اللہ کریم لے لیتے ہیں، بڑھوتری تو دور کی بات، وہ نعمت ہی چھن جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ قوم سبا کی مثال بیان کرتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو اطمینان والی تھی، امن والی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، فرمایا ہر طرف سے اس کا رزق آتا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم سبا تھی، انہوں نے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا، دونوں طرف پہاڑ کے درمیان میں بستی تھی، اور کناروں میں باغات کا ایسا خوبصورت سلسلہ چلا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص باغ میں خالی ٹوکری رکھ کر سر پہ رکھ کے جاتا تو واپسی نکلنے سے پہلے وہ ٹوکری بھری ہوتی تھی، پھل بھی نہیں توڑنا پڑتے تھے، پکے پکائے پھل، خوبصورت میٹھے پھل اس کی ٹوکری میں بھرے ہوتے تھے۔ ایسا اللہ نے ان کو نظام دے رکھا تھا کہ بستیاں بھی ایک دوسرے کے قریب تھی، عزیزوں سے رشتہ داروں سے مل لیا کرتے تھے، ہر طرف سے روزی کی فراوانی تھی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایک قوم کو ہم نے ہر طرف سے وافر مقدار میں رزق دیا، باغات میں ہر طرح کے پھل ہم نے ان کو میسر کیے، لیکن کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، فرمایا ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو اللہ کریم نے پھر کیا سزا دی؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، فرمایا اللہ نے خوف اور بھوک کا لباس انہیں پہنا دیا، وہ باغات جنگلات میں بدل گئے، وہ درخت وہ جو ہے کیکر میں بدل گئے، اللہ نے ساری نعمتیں چھین لی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اگر مال اللہ نے دیا ہے ناشکری کریں گے تو بسا اوقات مال بھی چھینا جا سکتا ہے، اگر اولاد اللہ نے دی ہے ناشکری کریں گے بسا اوقات اولاد اللہ کریم چھین لیتے ہیں۔ اللہ جو نعمت دیتے ہیں اس کی ناشکری کی جائے تو وہ نعمت چھین جاتی ہے، اس لیے ناشکری کا پہلا عذاب یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی کسی نبی کو نہیں دی، اور اللہ نے ان کو ہواؤں پر جنات پر حکومت دی۔ ایک مرتبہ ہدہد پرندہ آیا قوم سبا کی وہ بلقیس کی شکایت لے کر کہ وہ اور ان کی قوم سورج کو پوجا کر رہے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے سوال کیا۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ ہے کہ تخت بلقیس کون لے آئے گا؟ تخت بلقیس مجھے سامنے چاہیے۔ اب ایک جن کہنے لگا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن کہنے لگا آپ بیٹھے ہوئے نا، کھڑے ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، اللہ نے مجھے اس کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ کریم نے جنات کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں۔ اور ایک دوسرا آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی آصف برقیہ، وہ کہنے لگا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اللہ کریم نے یہ صلاحیت ان کو دی تھی، اللہ کریم بادشاہ ہے۔ اب جب وہ تخت بلقیس سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا جملہ کہا وہ غور کیجیے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ مجھے آزما رہے ہیں کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی صلاحیت اللہ نے دی، لیکن اس کو کبھی اپنا کمال نہیں سمجھا، یہی سمجھا یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر ادا کروں یا ناشکری کروں. تو عرض یہ کر رہا تھا ناشکری کا پہلا وبال یہ ہوتا ہے بس اوقات وہ نعمت چھن جاتی ہے. دوسرا وبال یہ ہوتا ہے وہ نعمت تو باقی رہتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی، وہ قابل استعمال نہیں رہتی. اولاد ہے، اولاد کی ہم نے ناشکری کی، اللہ کریم کبھی اولاد کو اٹھا دیتے، کبھی اس میں برکت ختم کر دیتے، وہ اولاد نافرمان بن جاتی ہے، وبال جان بن جاتی ہے، پھر انسان دعائیں کرتا ہے اس سے اچھا اولاد ہی نہ ہوتی. مال اللہ نے دیا، مال کی ناشکری کی، بس اوقات مال وبال جان بن جاتا ہے. مال ہوتا ہے لیکن صحت نہیں ہوتی، مال ہوتا ہے لیکن ضروریات پوری نہیں ہوتی. تو جو چیز بھی جس نعمت کی بھی ناشکری کی جائے یا تو وہ چھن جاتی ہے یا اس میں برکت نہیں رہتی ہے. اس لیے شکر کرنے کی عادت ڈالیں. شکر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. شکر انسان کو اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے انسان کو دی ہوتی ہیں ان نعمتوں کو بقا بخشتا ہے، ان نعمتوں میں برکت پیدا کرتا ہے، ان نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. اب آخری بات یہ سمجھیں کہ شکر کی 3 قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں پر عمل کرنا ہے. پہلی قسم ہے قلبی شکر، دل کا شکر. آج ہماری زبانوں میں تو ہوتا ہے اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، دل میں حسد لگا کر بیٹھے میرے پاس اتنا کم کیوں ہے، اس کے پاس زیادہ کیوں ہے. منافقت والا آج ہمارا شکر ہے. دل میں ٹھوس لگا کر بیٹھے ہوئے، حس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی فلاں رشتے دار کے پاس اتنا مال کیوں آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں آیا، میرا پڑوسی اتنا مالدار کیوں ہے، میں کیوں نہیں ہوں، میرے پاس مال کیوں نہیں ہے. تو شکر کی پہلی قسم ہے قلبی شکر. دل میں اس بات کا استحضار ہو کہ میں دنیا میں بھوکا ننگا آیا تھا، میرے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے. جو کچھ ملا ہے میری اوقات سے زیادہ ملا ہے، جو کچھ ملا ہے وہ میرے اللہ کا فضل ہے. نہ دیکھے اپنے سے اوپر والوں کو دنیاوی اعتبار سے. حدیث میں آتا ہے انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو. یہ نہیں دیکھو میرے پاس سائیکل ہے تو دوسرے کے پاس گاڑی ہے، یہ دیکھو اگر سائیکل ہے تو دوسرے کے پاس یہ بھی نہیں ہے. آج افسوس یہ ہے کہ دین میں حکم یہ تھا اوپر والے کو دیکھو، دنیا میں حکم یہ تھا نیچے والے کو دیکھو. ہم نے الٹا بنا لیا ہے. دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں. یار ہم 5 وقت نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، بس کبھی کبھار جمعہ تو پڑھ رہے ہیں نا، وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، اس کو اللہ نے بڑھا دیا ہوا ہے. اور بھائیوں ایک غلطی کی اصلاح کرے. آج ایک ذہن یہ بن گیا ہے جس کو اللہ نے مال کی فراوانی دے دی اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. جی کیا کیوں ہاتھ پکڑ لیا؟ جی اس کو دکانیں مل گئی، اس کو بینک بیلنس مل گیا، ارے اللہ نے تو اس کی سن لی. مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، یہی زبان پر ہے. پھر تو قارون پر اللہ کا بڑا فضل تھا. قارون کو اللہ نے اتنے خزانے دیے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی اونٹوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی. پھر میرے پاک پیغمبر رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ تو جی ہم عائشہ فرماتی ہے 3 دن تک گھر میں کھانے کے لیے آگ نہیں جلتی تھی. یہ ذہن سے نکالے دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. جس پر اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے. جس پر اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے اللہ اس کو سجدوں کی توفیق دے دیتا ہے. جس پر اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے اللہ اس کو تقویٰ کی توفیق دے دیتا ہے. آج چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورتیں ہو، خاندان ہو، بازار ہو، دنیا ہو، جہاں پر بھی جاؤ یہی بات کہ جی بڑا نوازا ہے اللہ نے مال دے کر. یاد رکھے مال آزمائش ہے، مال معیار نہیں ہے، معیار تقویٰ ہے. ان
اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا شکر کیا ہے؟ قلبی شکر۔ دل میں یہ بات مستحضر رکھیں کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے اللہ نے دیا ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے میری اوقات سے زیادہ ملا ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے یہی میرے لیے بہتر تھا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کر دی ہے، اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے عمل پہ راضی ہو جائیں گے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، اللہ کریم ہمیں غنا عطا کریں گے۔ اسی لیے اپنے دل میں کبھی بھی یہ نہ سوچا کرے کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا مل جاتا، نہیں ملا تو اسی میں ہماری بہتری ہے۔ جب دل شکر گزار ہوگا تو نہ کسی سے حسد پیدا ہوگی، نہ کسی سے بغض پیدا ہوگا، نہ کسی سے عداوت اور دشمنیاں ہوں گی۔ آج سارا مسئلہ دل کی خرابی کا ہے، آج سارا مسئلہ دل کی بربادی کا ہے، آج سارا مسئلہ دل کی تباہی کا ہے۔ یہ دل کیا تباہ ہوا، برباد ہوا، اس میں دنیا کی محبت کیا آ گئی، بس اب بھائی بھائی سے ناراض بیٹھا ہے، اس کو میراث میں زیادہ مال مل گیا مجھے نہیں ملا، تقاطع قطع رحمی ہوئی پڑی ہے۔ آج دل کیا خراب ہوا، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اپنے دل کو شاکر بنائے، اپنے دل کو شکر گزار بنائے، دل میں یہ بات ہمیشہ مستحضر رہے میں گندے پانی کا قطرہ تھا، یہی ہماری حقیقت ہے، جو نکل جائے تو غسل بھی واجب، اتنا غلیظ قطرہ میں تھا، میں کیا ہوں، میری تو ابتدا یہ ہے، پھر خون بنا، خون بھی نجس، پھر لوتھڑا بنا، پھر وہ ہڈی اللہ نے بنایا، اس پر گوشت چڑھایا، وہ اس ماء قطرے میں کیسا مجھے خوبصورت انسان بنا دیا، آنکھیں دے دی، آنکھوں کے پیچھے جو تارے ہیں وہ ساری اللہ نے لگا دی، ناک دے دی، کان دے دیے، اور آنکھوں کے اوپر پلکیں اللہ نے سجا دی، وہ ساری کاریگری مادر رحم کے 3 اندھیروں میں اللہ نے کی۔ مجھے اللہ نے پیسے بھی نہیں مانگے، مجھ سے ٹیکس بھی نہیں لیا، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر تانے بھی نہیں دیے، اپنے فضل سے اتنا خوبصورت انسان بنا کر مجھے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، کتا نہیں بنایا، بلی نہیں بنایا، اللہ نے کوئی جانور نہیں بنایا، وہ کتنا بڑا کرم ہے، اشرف المخلوقات اللہ نے بنا دیا، سر سے پاؤں تک نعمتوں میں پڑا ہوا ہوں، سر کے بال نہ ہو تو ان سے پوچھیں کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھیں نہ ہو ان سے پوچھیں کتنی بڑی نعمت ہے، زبان نہ ہو ان سے پوچھیں کتنی بڑی نعمت ہے، کان نہ ہو ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ نے فری میں سانس لینے کے لیے 24 گھنٹے ہوا چلائی ہوئی ہے، وینٹیلیٹر پر لوگ لیٹے ہوتے ہیں، لاکھ لاکھ روپے دن کا دے رہے ہیں، مصنوعی سانس ان کو چاہیے۔ خدا کی قسم غور کرتے جائیں، انسان اپنی اوقات بھول جائے گا، اللہ کے فضل ہی میں محو رہے گا۔ تو دل میں سوچا کرے کہ میں کیا تھا، گندے پانی کا قطرہ، خوبصورت انسان اللہ نے بنایا، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک 360 جوڑ اللہ نے میرے جسم میں ایسے خوبصورت لگا دیے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ ایک جوڑ بھی ٹوٹ جائے انسان بے بس ہو جاتا ہے، ساری ٹیکنالوجیاں بے بس ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اتنا خوبصورت انسان بنایا، دنیا میں آیا نہ بدن پر کپڑے تھے نہ کچھ تھا، سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے، پھر کیوں نہ شکری کروں، پھر کیوں شکوے شکایت لے کر بیٹھا رہوں۔ تو اپنے دل کو شکر گزار بنائے۔ ایک ہے قلبی شکر، دوسرا ہے لسانی شکر، زبان کا شکر، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا ہو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی نعمت دیکھے اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے اکابر تو فرماتے گھر پہ جائیں بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے نا، ان کو پیار کرتے وقت بھی پہلے اٹھائیں اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ تیرا شکر ہے، خوبصورت بچے آپ نے مجھے عطا کیے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ میں تو کہوں گا کبھی کبھار بیٹھ جائے تنہائی میں 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں اور ہر نعمت اللہ کی سوچتے جائیں، ہر نعمت پر کہتے جائیں اللہم لک الحمد
ولک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر، وہ نعمت بڑھتی جائے گی، اس نعمت میں اضافہ ہوگا، اس نعمت میں بقا ہوگی۔ تو اپنی زبان کو الحمدللہ کہنے کا عادی بنائیں۔ کوئی پوچھے حال احوال، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا کرم ہے، اوقات سے زیادہ نوازا ہوا ہے۔ میری کیا اوقات تھی، مجھے اللہ نے ایسا نوازا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت والے دن جنت کی طرف بلائے جائیں گے۔ کون لوگ؟ غور سے سنیے گا، سب سے پہلے قیامت والے دن جنت کی طرف بلائے جائیں گے الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو تکلیف میں، وسعت میں، ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، جن کی زبانوں پر الحمدللہ رہا کرتا تھا، الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عادت تھی، حضرت نوح علیہ السلام جب بھی کھانا کھاتے ایک ایک لقمے میں کہتے تھے الحمدللہ، پانی پیتے تھے ہر گھونٹ کے بعد کہتے الحمدللہ، کپڑے پہننے کو میسر آتے ہر مرتبہ فرماتے الحمدللہ۔ قرآن میں ان کا نام عبدن شکورا رکھ دیا گیا۔ اللہ کو اتنے پسند آئے وہ، اللہ نے روئے زمین پر جب تک یہ زمین باقی رہے گی، قرآن باقی رہے گا، یہ صدا لگا دی کہ نوح میرا شکر گزار بندہ ہے، انہ کان عبدن شکورا، وہ بڑے شکر گزار بندے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوسرا کام یہ کریں، لسانی شکر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، ہر معاملے میں اللہ کی حمد بیان کریں۔ اگر بظاہر کوئی آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے، ایک تکلیف کو نہ دیکھے، وہ جو ہزاروں کروڑوں نعمتیں برس رہی ہیں ذرا ان پر نظر کر لے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں مسجد میں گیا، میرے پاس ایک پاؤں میں جوتا تھا، ایک میں نہیں تھا۔ میں نے رات مسجد میں گزاری، بڑا پریشان تھا، صبح سفر ہے کیسے کروں گا، ایک پاؤں میں جوتا ہے دوسرے میں نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب صبح میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک شخص کے دونوں پاؤں نہیں ہیں۔ میں نے شکر ادا کیا، اللہ میرے دو پاؤں تو سلامت ہیں، ایک جوتا نہیں ہے تو کیا ہوا، اس کے پاس تو دونوں پاؤں موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائیوں دوستوں، اگر کوئی مشکل آ جائے نا، شکایت ہے، خاص طور پر عورت علامات والحفیظ، ان کے اندر ناشکری کا مادہ ایسے بڑا ہوتا ہے کہ وہ منٹ منٹ میں اللہ کی ساری نعمتوں کی ناشکری کر جاتی ہیں۔ تو اپنی زبان کو شکر گزار بنائے، اپنی زبان پر اللہ کا شکر رکھے۔ آخر میں ایک مختصراً واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت شیخ موصلی رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک عورت بھی طواف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے اللہ تیرا شکر ہے اس حال میں میں راضی ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے اس حال میں میں راضی ہوں۔ طواف میں انسان جو دعا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اب انہوں نے اس کی بات سن لی، طواف سے فارغ ہو کر پوچھا اللہ کی بندی تو یہ کیا کہہ رہی تھی، ایسا ذکر تو میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا۔ چونکہ وہ اپنے زمانے کے ولی اور بزرگ تھے، عورت نے سوچا ان کو اپنا واقعہ بتا دوں۔ یہ عورت کہنے لگی، دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا، کہنے لگی کہ حضرت میرے 3 بچے تھے، تینوں اوپر نیچے عمر تھی، کوئی جو ہے نا 10 سال کا، 9 سال کا اور ایک چھوٹا بچہ تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ان کے والد رات میں بکری لائے اور بکری ذبح کی تاکہ جی اس کا گوشت پکا کے بچوں کو کھلائے، بچوں کو کھلا دیا۔ پھر اگلے دن ایسا ہوا جو 2 بڑے بچے تھے نا 10 سال 8 سال والا، انہوں نے آپس میں کھیلتے کھیلتے کہا اور میں تمہیں بتاؤں ابا نے کل رات بکری کیسے ذبح کی تھی؟ کہا جی بتاؤ۔ بڑے بچے نے چھوٹے کو لٹایا، وہ چھری لایا اس کے گلے پہ چلا دی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ تڑپا چیخا، اب یہ بھاگ گیا۔ ماں آئی اپنے بچے کے ساتھ، وہ کپڑے وغیرہ دھو رہی تھی، کیا کر رہی تھی، بھاگتی ہوئی آئی تو دیکھا یہ بچہ شہید ہو چکا، دنیا سے جا چکا۔ اب وہ غصے میں صدمے میں اس کی لاش لا کر ایک چارپائی پہ رکھتی ہے، اپنے بڑے بیٹے کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جیسے ہی اس کے پیچھے بھاگتی ہے وہ ایک جھاڑیوں میں چھپا تھا، وہاں سانپ آیا اس کو ڈس لیا، وہ بچہ بھی مر گیا، 2 بچوں کی لاشیں تیار۔ اب وہ چھوٹے بچے کے پیچھے بھاگتی ہے تو وہ رینگتا رینگتا تندور میں جا کر گر گیا، وہاں پہ وہ مر گیا۔ 3 بچے آنن فانن اس کے دنیا سے چلے گئے۔ ماں سے پوچھے آپ بھی والد ہیں، اولاد کا غم کیسا ہوتا ہے؟ اس نے لا کر تینوں بچوں کو چارپائی پہ رکھا، آسمان کی طرف دیکھا،
عورت کے بعد یہ صبر، عورت کے پاس یہ شکر، اللہ اکبر۔ ہماری یہ تاریخ ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تو نے دیے تھے، میں اس وقت بھی راضی تھی، آج تو نے لے لیے، اس وقت بھی میں راضی ہوں، اب شکر ادا کرنے کے لیے طواف کرنے آئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو ایک ہے قلبی شکر، دل کا شکر، ایک ہے زبان کا شکر، اور ایک ہے عمل کا شکر۔ وہ کیا؟ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ مال اللہ نے دیا، مال اللہ کی نافرمانی میں نہ لگے۔ جوانی اللہ نے دی، جوانی اللہ کی نافرمانی میں نہ لگے۔ آنکھیں اللہ نے دی، آنکھیں اللہ کی نافرمانی میں نہ لگے۔ فراغت اللہ نے دی، اللہ کی نافرمانی میں نہ لگے۔ جب یہ تین قسم کے شکر ہوں گے، قلبی شکر، لسانی شکر، عملی شکر، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہاری نعمتیں میں بڑھا دوں گا، ان میں ایسا اضافہ کروں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حضرات یہ آخر تک بیٹھے، آج سے ارادہ کریں تعریف اللہ کی ہوگی، زبان اللہ کی تعریف سے منور رہے گی۔ الحمدللہ، پانی بھی پیئے، الحمدللہ الحمدللہ، دکان پر جائیں، آج سیل کم ہو گئی، کوئی بات نہیں، الحمدللہ، اللہ نے روٹی دی، الحمدللہ، گھر بار کو دیکھیں، الحمدللہ، بیوی بچوں کو دیکھیں، الحمدللہ، رشتہ داروں سے ملاقات ہو، الحمدللہ، ہر نعمت کو اللہ کی تصور کر کے اس کی تعریف زبان سے اتنی کریں کہ صبح سے رات تک جب آپ سونے کے لیے جائیں تو فرشتہ لکھ چکا ہو آج اس نے 500 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذانوں کی اذان کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا إله العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا حنان يا منان یا حنان یا منان یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گلے پچھلے علانیہ خفیہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری تمام نالائکیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اپنے مقبول محبوب بندوں میں داخل فرما۔ یا رب العالمین، زندگی کے قیمتی لمحات اپنی رضا والے کاموں میں تول تول کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، فضولیات نایانی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے مسلمان جہاں پریشان ہیں، جس اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو راحت اور سکون نصیب فرما۔ کاروباری اعتبار سے جو حضرات سخت پریشان ہیں، اللہ کریم دستگیری فرما۔ یا اللہ مدد فرما۔ یا اللہ وسیع اور حلال کاروبار نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، بے روزگار ہیں ان کو وسیع اور حلال روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ جو جوان بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ایک خاتون نے اپنی بچوں کی صحت کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ ان کے بچوں کو خصوصی صحت کاملہ نافعہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان جہاں بیمار ہیں سب کو خصوصی صحت کاملہ نافعہ نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے ملک کی عظیم خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی یا اللہ جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ان کی مدد فرما۔ اللہ ہمارے حکمران کو حیا اور شرم نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنے غیبی انتظام سے یا اللہ ان کی جلد سے جلد رہائی نصیب فرما۔
یا اللہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یا اللہ جتنی مسلمان مرد عورت جہاں بھی یا اللہ ناحق قید ہیں، اللہ سب کو خلاصی نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی ہر جگہ مدد نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا